السلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مسلم۔ دوستو، وہ دو فرشتے جو زمین پر آئے اور ایک عورت کے ہاتھوں بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان بنا کر بھیجا، اور ان فرشتوں کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا۔ فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ اہل زمین گناہوں میں مبتلا ہیں، ان میں شراب نوشی ہے، زنا ہے، جھوٹ اور قتل و غارت ان میں عام ہے۔ تو فرشتوں نے یہ نظارہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو زمین پر عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور آپ ان کی پکڑ بھی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو انسانوں کے اعمال سے بیزاری ہوئی اور انہوں نے انسانوں کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات اہل زمین سے پردے میں ہے، اس لیے ان پر میرا خوف کم ہے، اور چونکہ تم ہر وقت میرے پاس رہتے ہو، اس لیے تم پر جس درجے کا خوف طاری ہے اس درجے کی انسانوں پر نہیں ہے، لہٰذا اس لیے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو فرشتوں میں سے پارسا فرشتوں کو چن لو، میں انہیں زمین پر بھیجوں گا تو دیکھوں گا کہ جب وہ میرے حجاب میں جائیں گے تو ان کے اعمال کیا ہوں گے۔ حدیث سے روایت ہے کہ ملائکہ نے 3 فرشتے پیش کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 4 کام زمین پر نہیں کرنے، ایک شراب نہیں پینا، دوسرا زنا نہیں کرنا، تیسرا قتل نہیں کرنا، اور چوتھا بتوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ 4 شرائط ان پر لگائے اور ان کو زمین پر اترنا چاہا، تو ایک فرشتے نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو نہیں جاتا۔ وہ ہٹ گیا اور ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں فرشتے ملائکہ میں سے سب سے زیادہ عابد اور شاہد فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ فرشتے زمین پر آ گئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات پیدا کر دیں اور ان کو لوگوں کے فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ ایک طویل زمانہ اس میں گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون آئی، وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ زہرا ستارہ تمام ستاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ستارہ۔ وہ آئی اور اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو شہوت اور نفسانی خواہشات رکھی تھیں، اس حسن و جمیل عورت کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھیں اور خاتون کو برائی کی دعوت دی، اور اسے کہا کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میرے پاس ایک بت ہے، تم پہلے اس بت کو سجدہ کرو، تم میرے دین کے ہم نوا ہو جاؤ گے تو میں تمہاری بات پوری کر دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توبہ، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ خاتون اتنی بات کہہ کر چلی گئی، تو ایک طویل عرصہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا خاموشی رہی، اور اس کے بعد خاتون پھر آئی، انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ تو خاتون نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، تم میرے شوہر کو قتل کرو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اچھا، میرے پاس شراب ہے، تم لوگ شراب پی لو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، شراب پی لیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اس کے گھر میں پہنچ گئے، وہاں جا کر انہوں نے شراب پی، اور جب شراب پی تو وہ مدہوش ہو گئے۔ اس دوران اس نے عورت سے صحبت بھی کی
اور اسی ڈر سے انہوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، کہیں اس کا شوہر منہ نہ کھول دے اور لوگوں کو بتا نہ دے، اور اس بت کو سجدہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے اور سارے ملائکہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑے حیران رہ گئے اور کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو سارے فرشتے استغفار کرنے لگے اور کہا کہ یہ تو خواہشات کا نتیجہ ہے، اور جب کوئی حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ جو آسمانوں پر آتے جاتے ہو، یہ کس وجہ سے جاتے ہو؟ کیا چیز تمہارے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پر لے چلو۔ فرشتے اس خاتون کو بھی ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے، تو فرشتوں کے پر کاٹ دیے گئے اور انہیں زمین پر پھینک دیا گیا۔ ایک عرصے تک یہ پھرتے رہے اور انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی ہے جو جمعے کے جمعے دعا کرتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کرواتے ہیں، شاید ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ تو جب یہ نبی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دو اختیار دیے گئے ہیں کہ تم لوگ دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ دنیا تو فانی ہے، ہم دنیا کا عذاب برداشت کر لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بابل کا علاقہ جو کہ عراق میں ہے، وہاں پر کنویں کے اندر انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جو قیامت تک اس میں لٹکے رہیں گے۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مقام ہے، بطور سزا کے طور پر الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔